صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ مجمع کوئی پیسے دے کر بلایا گیا مجمع نہیں ہے، یہ حضور کی محبت میں آیا ہوا مجمع ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور حضور کی محبت میں آنے والے یہی کہتے ہیں، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، اور ٹوٹی اگر تھی حضور آپ کے در سے، اس گھاٹ سے مردوں کے گزارے نہیں ہوتے۔ اٹھے دام ہی بک جائے گے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ بہت دیر سے آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں، ایک سے ایک اچھی آواز آپ نے سماعت کی، ایک سے اچھے کلام آپ نے سنے، تقاریر بھی آپ نے سنی، کلام بھی آپ نے سنے۔ میں چاہتا ہوں کہ تقریر شروع کرنے سے پہلے میں بھی دو تین اشعار آپ تک پہنچاؤں، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ، کہہ دیں یا رسول اللہ۔ عشق کی ذرا جگہ تو صحیح، عشق شیعہ ذرا جگہ تو صحیح، عشق شیعہ ذرا تو صحیح، میری سونی ہوئی تقدیر تو صحیح، میری سونی ہوئی تقدیر تو صحیح، سرکردہ میری جل جائے گنبد خضرا، جل جائے گنبد خضرا، جاؤ تو صحیح، ذرا ایکو کو تھوڑا کم کر دیجئے، سادہ سا بالکل اچھا مائک کر دیجئے۔
ایک بار اور بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ اور فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ کیوں حضور غوث پاک پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ آپ نے صرف پتے کھائے، پتے کھا کر گزارا کیا، اور ایک وقت آپ ایسا آتا ہے آپ جنگلوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں اے مولا جب تک تو مجھے نہیں کھلائے گا، جب تک تو مجھے نہیں پلائے گا عبد القادر نہ تو کھائے گا نہ تو پیے گا۔ ایک دن نہیں کھایا، 2 دن نہیں کھایا، 3 دن نہیں کھایا، یہاں تک کہ 40 دن نہ آپ نے کھایا نہ پیا۔ حضرت خضر علیہ السلام آئے کھانا اور پانی لے کر، فرمایا عبد القادر کھانا کھا لو۔ عبد القادر جیلانی نے کہا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کھانا کھا لو، کہا نہیں کھاؤں گا۔ کہا کھا لو تمہارا رب کہتا ہے، قسمیں دے دے کے کہتا ہے عبد القادر کھانا کھا لو پانی پی لو۔ جب اعلیٰ حضرت کی نظر اس پر پڑی پکار اٹھتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، چاہنے والا تیرا۔ اور فرماتے تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دوڑ کا ڈورا تیرا۔ اور فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے۔ آپ کی گلیوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک کتا وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں کوئی پٹا نہیں ہوتا ہے، جو بغیر پٹے والا کتا ہوتا ہے اس کو ہر کوئی مار کے چلا جاتا ہے، اس کو چھیڑتا ہے اس کو مارتا ہے تو کتا کچھ نہیں کہتا، اس لیے اس کا کوئی آقا نہیں ہوتا، اس کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا۔ لیکن ایک کتا وہ ہوتا ہے کہ جس کے گلے میں پٹا ہوتا ہے، جو پٹے والا ہوتا ہے، اسے کوئی مار نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کے گلے میں کسی نہ کسی کا پٹا ہے، اگر وہ اسے مارے گا تو اس کا آقا اسے پکڑے گا، کتا کچھ کہے یا نہ کہے آقا اسے پکڑے گا۔ جب دنیا کے آقاؤں کا پٹا دنیا میں مار کھانے نہیں دیتا تو غوث پاک کی نسبت کا پٹا قبر میں بھی مار کھانے نہیں دیتا ہے۔ تو یہاں بھی دو کتے اور انسان بھی 2 طریقے کے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن 2 طریقے کے انسان ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کی گردن میں کوئی پٹا نہیں ہوگا، ایک وہ ہوں گے جن کی گردن میں قادریت کا پٹا ہوگا، نقشبندیت کا پٹا ہوگا، اشرفیت کا پٹا ہوگا، نزویت کا پٹا ہوگا، اپنائیت کا پٹا ہوگا، سہروردیت کا پٹا ہوگا، پرکاتیت کا پٹا ہوگا، کسی نہ کسی کا پٹا ہوگا۔ جب پہنچائیں گے قبر میں فرشتے دیکھیں گے کہیں گے پٹے والا ہے، اسے مار نہیں سکتے، جنت میں ڈالے دو۔ گلے میں کسی نہ کسی کا پٹا ہوتا ہے وہ بچ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہوئے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے۔ حشر تک میرے گلے میں رگے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رگے پٹا تیرا۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت حاصل کیا ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے اس پر حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو اس پر سن کر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت لائق مبارکباد ہیں ہمارے چمن بھائی مولانا عبد القیوم صاحب، ان کی تمام کمیٹی کے لوگ
جنہوں نے یہ پروگرام کیا، محنتیں کی، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی، ہماری یہاں حاضری ہوئی، اللہ میری حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ تمام علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بہت لائق مبارکباد ہیں آپ حضرات، پتہ نہیں کہاں کہاں سے آئے ہیں، دور و دراز سے لوگ آئے ہیں، اللہ سب کو سلامت رکھے، سب کی دلی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے۔ آج ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں حضور غوث پاک کا ذکر کرنے کے لیے، حضور غوث پاک کا ذکر سننے کے لیے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میرا ذکر تب تک کوئی کر ہی نہیں سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ ہم لوگ یہاں حضور غوث پاک کا ذکر کر رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس میں حضور غوث پاک کی مرضی ہے۔ تھوڑا مائک اچھا کر دیں گے تو اور اچھا ہو جائے گا، دور سے اس کی آواز کیچی نہیں ہو رہی ہے، تھوڑا سا ہلکا سا ایکو دے دیں اور تھوڑی سی اس کی آواز بڑھا دیں تاکہ بہتر لگے پڑھنے میں۔ ایک بار کہیں سب لوگ سبحان اللہ۔ حضور غوث پاک کی شان تو یہ ہے، حضور غوث پاک کی شان یہ ہے کہ ابھی غوث پاک پیدا بھی نہیں ہوئے، غوث پاک آئے بھی نہیں، اور حجرہ فاطمہ میں حضور غوث پاک کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ غوث پاک کی شان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ فاطمہ میں داخل ہوتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین ہیں، حضرت حسن حسین بیٹھے ہیں حجرہ فاطمہ میں، حضور جاتے ہیں، سب سے پہلے حضور جب جاتے تھے حسین کو اٹھاتے تھے، چومتے تھے، گلے لگاتے تھے، لیکن آج جب حضرت حسن کو اٹھایا گود میں، کہاں جا رہے ہیں آپ لوگ؟ تھوڑی دیر کے لیے سن لیں جی۔ حضرت حسن کو اٹھایا گود میں تو حضرت بی فاطمہ کہنے لگی ابا جان کبھی تو ایسا ہوا نہیں کہ آپ نے حسن کو اٹھایا ہو، حسین کو نہیں، پہلے آپ حسین کو اٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، گلے سے لگاتے ہیں، لیکن آج حسن کو کیوں اٹھایا؟ تو حضور فرماتے ہیں ابھی جبریل آئے تھے، جبریل آئے تھے، بتا گئے کہ حسین وہ ہے اس کی اولاد میں ائمہ پیدا ہوں گے، حضرت زین العابدین آئیں گے، حضرت جعفر صادق آئیں گے، حضرت باقر صادق آئیں گے، حضرت موسیٰ کاظم آئیں گے، حسین وہ ہے اس کی اولاد میں علماء آئیں گے، ائمہ آئیں گے، لیکن جبریل آئے گا بتا دو کہ حسن وہ ہے جس کی اولاد میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جیسا ریڈیو میں آپ کا مکان ہے، ایسا ریڈیو میں آپ کا مکان ہوگا، جب وہ کرتی جو پیدا ہوگا دنیا اسی کو اپنی خاطر زمانی میرا حضرت اعلیٰ حضرت جشن غوث الورا کا انفرد حضرت علامہ تحسین جیلانی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں حسن کو اسی لیے گود میں اٹھایا، جبریل آ کے بتا گئے کہ حسن کی اولاد میں ایک ایسا بچہ آئے گا جب وہ پیدا ہوگا دنیا میں تو دنیا اسے عبد القادر جیلانی کے نام سے عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد رکھے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں میں خواب دیکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے، حضرت بی بی فاطمہ بھی بیٹھی ہیں، میرے خاندان کے سارے لوگ بیٹھے گئے۔ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ حضرت حسین کے پوتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق بیان کرتے ہیں میں بیٹھا لیکن حضرت حسین نہیں تھے، حضرت حسن نہیں تھے، باقی سب میرے خاندان کے لوگ بیٹھے تھے۔ حضرت فاطمہ نے سوال کیا ابا جان میرا سوال ہے، کا کیا سوال ہے؟ کا سوال یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا حسن تھا، ایک حسین تھا، حسن کو آپ کی امت کے منافقین نے زہر دے کے مار دیا، ان کو زہر دے کے شہید کر دیا، انہوں نے ختم کر دیا، شہید کر دیا۔ میرا ایک بیٹا حسین تھا، اس کو آپ کی امت کے منافقین نے کربلا میں دین پر کھودا، پیاسا رہ کے تڑپا تڑپا کر شہید کیا۔ ابا میری تمنا یہ ہے کہ ہر بیٹی کی دعا، ہر بیٹی کی تمنا یہ ہوتی ہے، خواہش یہ ہوتی ہے، ہر عورت کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کا بچہ ہو اور اس کے سامنے دوڑے، اس کے سامنے چلے، اس کے سامنے گرے اٹھے چلے پھر دوڑے۔ ابا میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے حسن اور حسین بھی میرے سامنے چلتے ہوئے نظر آئے، مجھے ان کا بدل چاہیے۔ ابھی ان کا سوال پورا نہیں ہو سکتا تھا، ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ حضرت جعفر صادق کہتے ہیں میں آگے بڑھا اور جب آگے بڑھا نظر آ رہا تھا، جب آگے بڑھا کیا دیکھتا ہوں کہ حضور کی ایک ران پر ایک پھول جیسا شہزادہ بیٹھا تھا، دوسری ران پر دوسرا پھول جیسا شہزادہ بیٹھا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ
اور دادی میری دادی نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا، لیکن میرا بھی ایک سوال ہے۔ کیا سوال ہے جعفر بتاؤ؟ یا رسول اللہ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی جو ران مبارک پر یہ دو پھول جیسے بچے بیٹھے ہیں وہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں یہ میری فاطمہ کے جواب ہے۔ میری فاطمہ نے سوال کیا تھا کہ اس کا بدل ہے، یہ میری فاطمہ کا جواب ہے۔ کون ہے؟ کہا جعفر صادق۔ سنو، یہ جو بائی ران کے بچہ بیٹھا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب یہ دنیا میں پیدا ہوگا دھرتی پہ آئے گا، دنیا اسی کو صابر خان کے نام سے یاد رکھے گی۔ یہ جو بچہ بیٹھا ہے یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، جب یہ دھرتی پر پیدا ہوگا تو کلیئر کی سرزمین پر آئے گا اور دنیا اسے صابر کلیری کے نام سے جانے گی، صابر کلیری کے نام سے پہچانے گی۔ کیا سنا یہ تو صابر پاک ہو گیا، لیکن یہ دوسری لائن میں جو بچہ پیدا بیٹھا ہے یہ جب دھرتی پر پیدا ہوگا تو دنیا اسی نام کو قادر جیلانی کے نام آئے گا، سبحان اللہ، یا اسی کا قادر جیلانی کے نام سے یاد رکھے گی۔ اور حضور فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ سوال کرتی ہو، سنو، کہتے ہو میرے حسن کو ظالموں نے شہید کر دیا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا جنہوں نے میرے حسن کو زہر دے کے مارا انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کی اولاد میں ایسا بچہ پیدا ہوگا جب وہ دھرتی پر آئے گا اس کو نام ہو جائے گا۔ یہ سمجھتے تھے ظالم، یہ سمجھتے تھے کہ حسن کو قتل کر دیں گے، حسن کو شہید کر دیں گے، دین مٹ جائے گا، دین ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اسی کی اولاد میں بچہ پیدا ہوگا جس کا نام ہی محمد ہوگا۔ دین کا مطلب دین کو زندہ کرنے والا۔ اور کہا سنو، میری بیٹی فاطمہ نے جو سوال کیا اور کہا کہ میرا ایک بیٹا حسین تھا، حسین کے بارے میں میری بیٹی نے سوال کیا کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے، لیکن جب میرے بیٹے کو میرے نواسے کو قتل کیا ان کو یہ نہیں پتا تھا، ان ظالموں کو یہ نہیں پتا تھا کہ میرے حسین کو 3 دن بھوکا پیاسا رہ کے وہ کربلا میں شہید کر رہے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے تھے دین ختم ہو جائے گا، دین بھول جائے گا، اس لیے انہوں نے حسین کو قتل کر دیا، لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ کلیہ کی سرزمین پر میرا صابر 12 سال بھوکا رہ کے لوگوں کو لنگر کھلائے گا، تو 12 سال بھوکا رہ کر لوگوں کو لنگر کھلا کے نہیں کر سکتا، تو کربلا میں 3 دن حسین بھوکا رہ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ لنگر کھلا کے 12 سال بھوکا نہیں رہ سکتا، تو 3 دن اس کے اجداد میں سے 3 دن علی 3 دن حسین بھوکا رہ کے کیسے کر سکتا ہے؟ جانتے ہو یہ صابر پاک کی بات آ گئی تو تھوڑا سا ذکر حضور صابر پاک کا بھی کر دیا جائے۔ حضور صابر پاک کی بات آ گئی تو سن لیجئے حضور صابر پاک کون ہے؟ دیکھیں اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ظاہر کو صاف کرتے ہیں، ظاہر کو بھی صاف کرتے ہیں اور باطن کو بھی صاف کرتے ہیں۔ علماء تقریر کرنے والے ہو گئے، کالج ہو گئے، مدارس ہو گئے، یہ صرف ظاہر کو پاک کرتے ہیں، ظاہر کو صاف کرتے ہیں، لیکن اولیاء باطن کو بھی پاک کرتے ہیں، باطن کو بھی صاف کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر خواجہ غریب نواز نے حضرت بختیار کاکی پر خدمت کی، محنت کی، تو بختیار کاکی کو دلی میں بٹھا دیا۔ جب بختیار کاکی دلی میں بیٹھ گئے تو پوری دلی ان کے کنٹرول میں آ گئی۔ بختیار کاکی نے بابا فرید پر محنت کی تو بابا فرید پاک پٹن میں بیٹھ گئے تو پورا پاک پٹن ان کے قبضے میں آ گیا، اور بابا فرید نے صابر پاک پر محنت کی تو کلیئر کی سرزمین پر صابر پاک کو بٹھا دیا تو پورا کلیئر ان کے کنٹرول میں آ گیا۔ صابر پاک کون ہے؟ جب حضور بابا فرید سن لیجئے تھوڑی دیر، بابا فرید کون ہے؟ صابر پاک کے ماموں ہیں، اور صابر پاک ان کے مرید بھی ہیں، اور صابر پاک کے سسر بھی ہیں بابا فرید۔ بابا فرید کے بارے میں تھوڑا سا سن لیجئے۔ بابا فرید جاتے ہیں پیر تلاش کرنے کے لیے، پیر تلاش کرتے ہیں کہ کس کو تلاش کیا جائے، کوئی ایسا مل جائے کہ جس کے ہم مرید بن جائیں۔ بابا فرید نکلتے ہیں پیر تلاش کرنے کے لیے، جاتے ہیں بغداد کی سرزمین
سرزمین پر جیسے ہی بغداد کی سرزمین پر پہنچتے ہیں اس ٹائم ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے شیخ شہاب الدین سہروردی نام تھا ان کا، جن کے بارے میں حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ اس دور میں ان جیسا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا۔ وہ ولی ان کی بارگاہ میں بابا فرید جا کے پہنچتے ہیں، بابا فرید جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی نے دیکھا کہ بابا فرید آئے گئے، تمام اولیاء بیٹھے تھے، تمام عام و خاص لوگ بیٹھے تھے۔ جب بابا فرید گئے تو ایک دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان بچھا دیا گیا، سارے لوگ بیٹھ گئے، دسترخوان تیار تھا، کھانا تیار تھا۔ وہ کنیز آئی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی ہاتھ دھلانے کے لیے، اور ہاتھ ادھر دھلے جا رہے تھے، ادھر ہاتھ دھل رہے تھے، تو سارے لوگوں نے جب ہاتھ دھو لیے تو بابا فرید کی باری آئی۔ بابا فرید کے پاس وہ کنیز آئی ہاتھ دھلنے کے لیے، ہاتھ دھلنے لگے۔ بابا فرید ہاتھ دھلتے رہے، چہرے پر نظر پڑی جب کنیز کے تو چہرے سے نظر ہٹی نہیں، ہاتھ دھلتے رہے، پانی گرتا رہا، ہاتھ دھلتے رہے، یہاں تک کہ پانی بھی ختم ہو گیا اور وہ ٹب بھی بھر گیا جس میں ہاتھ دھل رہے تھے۔ تو دوسرے لوگ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے دیکھو آیا کتنی بڑی بارگاہ میں گئے، آیا کتنی بڑی بارگاہ میں، شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا گئے اور انہی کی بارگاہ کی کنیز کو دیکھ رہا ہے، انہی کی بارگاہ کی کنیز کو تاڑ رہا ہے۔ ان سے دیکھا نہیں، جس کی جتنی سوچ ہوتی ہے اتنا ہی بات کرتا ہے، اتنا ہی سوچتا ہے۔ بابا فرید اس کنیز کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہ سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، دیکھو کتنی بڑی بارگاہ میں آیا گیا اور کام کیسا کر رہا ہے، یہاں تک کہ کھانا تیار تھا، کھانا کھانے لگے لوگ، ایک سے رہا نہیں گیا۔ او بابا فرید، او مسعود نام تھا بابا فرید کا، کہا تو آیا کتنی بڑی بارگاہ میں، بیٹھا کس جگہ ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آیا گیا، یہاں بیٹھا ہے اور انہی کی بارگاہ کی کنیز کو دیکھتا ہے۔ تجھے معلوم نہیں تو دو جرم کر رہا ہے، ایک تو تو نے پانی کو برباد کیا، دوسرا تو نے عورت کو گہری نگاہ سے دیکھا اور اب بھی تو نگاہ نہیں اٹھا رہا تھا، تو یہ دو جرم کیے گئے۔ اس نے اتنا کہا تھا تو بابا فرید کو چلا لا گیا۔ بابا فرید اٹھے اور نفس کے پجاری ہوئے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو دیکھ رہا تھا، تو یہ سمجھتا ہے میں اس کو تاڑ رہا تھا، نہیں، میری نگاہ جب اس کے اوپر پڑی تو نگاہ تو اس کی پیشانی پر پڑی تھی، پر نگاہ لوہے محفوظ پر پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا حضرت علامہ تحسین گیلانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نے کیا سمجھا؟ میں اس کی نگاہوں پہ دیکھ رہا ہوں، میں اس کی پیشانی کو دیکھ رہا ہوں، کیا میں یہاں اتنی بڑی بارگاہ میں آ کر اس کی کنیز کی نگاہوں کو دیکھوں گا، اس کی پیشانی کو دیکھوں گا؟ نہیں، میں نے جب نظر اس کی آنکھوں پہ ڈالی تھی، میری نظر جب اس کی پیشانی پر پڑی تھی تو میں لوہے محفوظ پر دیکھ رہا تھا، اس کی تقدیر دیکھوں، اور اس کی تقدیر میں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ جہنمی ہے۔ میں نے سوچا یار اتنی بڑی بارگاہ، شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ، اور اس بارگاہ کی کنیز جہنمی ہو، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا۔ میں نے تقدیر کو کھولنا شروع کیا، میں نے تقدیر کو صاف کرنا شروع کیا، ادھر تقدیر کو کھل رہا تھا، ادھر ہاتھ دھل رہا تھا، ادھر تقدیر بھی کھل گئی، ادھر ہاتھ دھل گئے، ادھر اس کی تقدیر بدل گئی، اب یہ جہنمی لے کر کے جنتی ہو۔ ارے واہ، سبحان اللہ۔ تو سارے لوگوں نے کہا تھا نگاہ کے بڑی بے کو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی نگاہ کے ولی میں تو تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نگاہ کے مرد سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو غوثوں کی گتی پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ یہ سوچ رہے تھے میں اس کی نگاہ دیکھ رہا ہوں، میں اس کی پیشانی کی طرف دیکھ رہا ہوں، نہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ تمہاری یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ بابا فرید بھی کھڑے ہو گئے، کیوں اتنی بڑی بارگاہ میں آیا تھا، کیا مرید نہیں کرو گے؟ شیخ شہاب الدین نے کہا جس کو مرید بننے سے پہلے جس کا یہ عالم ہے تقدیریں بدل دیتا ہے، مرید بننے کے بعد اس کا حق کیا ہو؟ جب ان کے لگا بھرتے تھے شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے محتاج کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید اٹھے چلے زندہ باد۔
رات میں سوئے آنکھ لگ گئی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی خواب میں ان کے پیر کا چہرہ آ گیا۔ ابھی تک پیر تلاش کر رہے تھے لیکن پیر نہیں ملا، لیکن خواب دیکھا پیر کا چہرہ آ گیا۔ پیر کا چہرہ دیکھا، پیر ایسا کہ جس کی عمر بھی زیادہ ہے، پیر ایسا کہ جس کی داڑھی بھی نہیں نکلی تھی۔ بابا فرید نے کہا کوئی بات نہیں، پیر کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے۔ بابا فرید دلی کی گلیوں میں تلاش کر رہے پیر مل جائے، کہاں ہے کس جگہ ہے میرا پیر؟ تلاش کر رہے تھے، پیر نہیں ملا، مایوس ہو گئے، جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ جب جنگل کی طرف جا رہے تھے دیکھا کہ جو چہرہ خواب میں دیکھا تھا وہی چہرہ نظر آ گیا، اور وہ چہرہ نظر آیا کیا دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ وہی ان کا پیر کھیل رہا ہے، بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ جب پیر پر نظر پڑی کہ یہ میرا پیر بنے گا، اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اس کا تو چہرہ، اس کی تو داڑھی بھی نہیں ہے، اس کی تو عمر بھی کم ہے۔ انہوں نے بھی دیکھ لیا، وہ بھی ولی تھے، انہوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ سوچتا ہے کہ میری داڑھی بھی نہیں ہے، میری عمر بھی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہیرا آیا ہے، ہیرا گئے حجرے کے اندر، جب حجرے سے باہر نکلے تو کیا دیکھتے ان کی داڑھی بھی چلی ہوئی تھی، ان کی عمر بھی زیادہ ہو چکی۔ بابا فرید مرید ہو گئے، بابا فرید مرید ہو گئے، اور وہ چہرہ جو خواب میں دیکھا تھا وہ کوئی عام ولی کا چہرہ نہیں تھا جو دلی کی گلیوں پہ بیٹھا تھا، جو دلی کی سلطنت پر بیٹھا تھا۔ دنیا نے اسی کو بختیار کاکی کے نام سے پہچانا ہے۔ بیرونی کی سرزمین پر ان کی درگاہ ہے، آج بھی ان کی قبر اقدس ہے۔ ولی کوئی عام شخصیت نہیں تھی، خواجہ غریب کے خاص مرید خواجہ بختیار کاکی کے نام سے دنیا انہیں پہچانتی ہے۔ اب بابا فرید جب مرید ہو گئے، بابا فرید کو بختیار کاکی نے پاک پٹن بٹھا دیا، پاک پٹن میں بھیج دیا، جو ان کو دیکھتا ان کا دیوانہ ہو جاتا۔ بابا فرید کے پاس خبر آئی کہ کلیر کی سرزمین پر لوگوں کے دلوں میں گندگی بھر چکی ہے، لوگوں کے دلوں کی گندگی صاف کرنے کے لیے خواجہ غریب کا خواجہ صابر پاک کو وہاں بھیجا جائے۔ اور جانتے ہیں کہ جب کہیں کسی جگہ پر زیادہ لوگوں کے دلوں کی گندگی ہو جاتی ہے تو وہاں پر اللہ کا ولی بھیج دیا جاتا ہے ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو سنبھالنے کے لیے۔ بابا فرید نے صابر پاک کو کہا بھیج دیا کلیر کی سرزمین پر۔ جب کلیر کی سرزمین پر صابر پاک آئے تو صابر پاک نے کیا دیکھا کہ کلیر کا ماحول بہت ترہم برہم تھا۔ کلیر کا ماحول ایسا تھا کہ کلیر میں لوگ بہت غریب تھے، ایک طبقہ بہت غریب تھا، ایک طبقہ بہت مالدار تھا، ایک زمینداروں کا طبقہ تھا، ایک غریبوں تھا۔ تو جو غریب تھے حضور صابر پاک انہی کی طرف گئے۔ ایک جو تیل بیچا کرتی تھی، تیل کو خریدا کرتی تھی، بیچا کرتی تھی، عورت اس کے مکان میں گئے، اس کا بیٹا، اس کے باپ سب تیل کا کاروبار کیا کرتے تھے، اس کا نام تھا گلزاری۔ صابر پاک جب اس کے ہاں گئے، جانے کے بعد پھر اسی دن جمعہ کا دن پڑ گیا، صابر پاک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے۔ جب مسجد میں گئے تو قاضی تبرک تھا وہاں کا امام، تو قاضی تبرک نے سب مالداروں کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا، کوئی بھی مالدار اس کی بات کو کاٹ نہیں سکتا تھا، غریبوں کو دور رکھا تھا، مالداروں کو قبضے میں لے لیا تھا۔ صابر پاک گئے جب جمعہ کی نماز ادا کرنے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آگے گئے، مصلی پر بیٹھ گئے، وہاں پر مصلی بچھے ہوئے تھے، غریب آتے تھے ایسے ہی پڑھ کے چلے جاتے تھے، زمینداروں کے لیے مصلی اور قالینیں بچھی تھی۔ جب قاضی تبرک آیا اس نے کہا آپ کون ہیں؟ صابر پاک نے کہا تم مجھے نہیں جانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، علی کا بیٹا، میرا نام علی احمد جیلانی ہے۔ تم غوث پاک جیلانی کو جانتے ہو؟ غوث پاک کے بیٹے غوث پاک کے بیٹے عبدالسلام جیلانی، عبدالسلام کے بیٹے عبدالرحیم جیلانی، ان کا بیٹا علی احمد جیلانی ہے۔ کہ میں غوث پاک کا پوتا ہوں اور تم مجھے نہیں جانتے، میں علی کا بیٹا ہوں، اور میرا حق ہے کہ میں یہاں پر خطاب کروں، میں لوگوں کو نصیحت کروں۔ اس لیے کہ قاضی تبرک بھی جانتا تھا اگر ان کو مائک دے دیا، اگر ان کو اسٹیج دے دیا، اگر ان کو ممبر دے دیا تو یہ کلیر کے اندر چھا جائیں گے، کلیر ان کا ہو جائے گا، لوگ ان پہ دیوانے ہو جائیں گے،
اس لیے انہیں معلوم تھا کہ جب نبی کا بیٹا بولتا ہے، جب علی کا بیٹا بولتا ہے، وہ چھا جاتا ہے۔ ان کے سامنے غفلت کی بھی زندگی تھی، وہ جانتا تھا کہ جب کلیے کی زمین پر صابر پاک آئے گا، صابر کو ممبر دے دیا جائے گا تو پورا کلیے ان کا دیوانہ ہو جائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ جب غوث پاک جب ممبر پر خطاب کرنے کے لیے کھڑا ہوا کرتے تھے تو 70 ہزار کا مجمع لگ جایا کرتا تھا۔ کیسے بیٹھ کے سکتا تھا؟ میں تمہیں جانتا ہی نہیں، تم نہ تو یہاں نماز پڑھو گے اور نہ ہی یہاں خطاب کرو گے۔ صابر پاک کو باہر نکال دیا، صابر پاک باہر نکل گئے۔ صابر پاک باہر نکلے تو بڑی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگے کہ مسجد ہماری، دین لانے والے میرے نانا اور امی کو مسجد سے باہر نکال دیا۔ صابر پاک دیکھتے رہے، جمعہ ہو گیا، کوئی بات نہیں۔ گلزاری کے مکان پر آ کے آپ نے نماز ظہر ادا کی اور ایک خط لکھا بابا فرید کو، بابا فرید انہوں نے تو مجھے نماز بھی نہیں پڑھنے دی، انہوں نے تو مجھے جمعہ بھی نہیں ادا کرنے دیا، انہوں نے تو مجھے خطاب بھی نہیں کرنے دیا۔ بابا فرید نے ایک خط لکھا قاضی تبرک کے نام اور قاضی تبرک کو بھیج دیا۔ کہا قاضی تبرک تم جانتے ہو صابر بہت جلال والا ہے اور صابر کا جلال ایسا ہے، جب صابر کو جلال آ جائے گا پورا کلیئر بھسم ہو جائے گا، پورا کلیئر چل جائے گا، تم بھی برباد ہو جاؤ گے۔ قاضی تبرک نے دیکھا خط پڑھا، کہا بابا فرید کون ہے؟ میں تو نہیں جانتا۔ اس نے خط پھاڑا پھینک دیا، علی بن عبدان نے خط اٹھایا، اٹھانے کے بعد گئے صابر پاک کے پاس۔ کہا قاضی تبرک نے تو خط ہی پھاڑ دیا۔ کہا کوئی بات نہیں ہے، صبر کا امتحان دے کے صابر پاک، اس کا نام صابر یار بھی صبر کیسا، صابر پاک صبر کرنے والے، صبر کیا۔ دوسرا خط لکھا، صابر پاک نے خط لکھا، کہا بابا فرید یہ مانے نہیں، انہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا۔ دیکھیں یاد رکھیں، مجھ سے اگر کچھ کہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن اگر آپ کے بارے میں کچھ کہا تو میں خاموش نہیں بیٹھوں گا۔ صابر پاک نے خط لکھا، بابا فرید کے پاس بھیج دیا۔ بابا فرید نے دیکھا، پڑھا، پھر واپس کیا، اپنی قیام الدین کے پاس بھیجا۔ قیام الدین یہ بہت بڑا زمیندار تھا اور قاضی تبرک کا خاص تھا۔ قیام الدین کے پاس خط آیا، قیام الدین ڈر گیا، بھاگتا ہوا قاضی تبرک کے پاس گیا۔ قاضی تبرک سے کہا قاضی تبرک یہ خط آیا ہے، کہا گیا ہے کہ صابر بہت جلال والا ہے، اگر اس کو جلال آ گیا تو کلیئر جل کے راکھ ہو جائے گا، کلیئر بھسم ہو جائے گا۔ میں تو بہت ڈرتا ہوں کوئی زمین پھٹ نہ جائے۔ آؤ چلیں اس سے معافی مانگ لیں، چل کے اس کو اپنی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے کہہ دیں۔ قاضی تبرک نے یار پاگل ہو گیا کیا؟ قاضی تبرک نے کہا وہ جادوگر ہے، جادوگر، اور جادوگر ایسا کہ زمینیں بھی ہلا دیتا ہے، زمینوں کو بھی پھاڑ دیتا ہے۔ کب وہ جادوگر ہے تو کیا ہوا؟ ہمارے پاس بھی ایسی عورت ہے کہ جو زمینوں کو پھاڑ دیا کرتی ہے، آسمانوں کو ہلا دیا کرتی ہے۔ خوف نہ کھا، کوئی ٹینشن نہیں ہے، آنے دے جو بھی ہوگا دیکھ لیں گے۔ قاضی تبرک نے اتنا کہا، وہ بھی خط پھاڑ دیا اور خط پھاڑا تو قیام الدین بھی بے خوف ہو گیا کہ کوئی بات نہیں، وہ جادوگر ہے تو کیا، ہمارے پاس بھی ایک عورت جادوگر ہے، وہ تو بہت کچھ کر لیتی ہے۔ بات یہی ختم ہو گئی۔ جب پھٹا ہوا خط علی بن عبدان نے صابر پاک کے پاس بھیجا، صابر پاک نے پھر اس خط کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد پھر ایک خط لکھا، کہا بابا فرید 2 خط لکھ چکا ہوں، یہ آخری خط ہے۔ انہوں نے دونوں خطوں کو پھاڑ دیا۔ آپ کی بات نہیں مانتے، بتاؤ ان کے ساتھ کیا کرا جائے؟ بابا فرید کے پاس جیسے ہی خط گیا، بابا فرید نے دوبارہ خط لکھا اور اب کی جو خط میں لکھا تھا صابر پاک نے دیکھتے ہی ان کو جلال آ گیا۔ خط میں لکھا تھا صابر یہ کلیئر تیری بکری ہے، بکری چاہے تو اس کا دودھ پی، چاہے تو اس کا گوشت کھا، تیری بکری ہے۔ صابر پاک نے جب اتنا دیکھا تو جلال آ گیا، خط کو وہیں رکھا، زمین کی طرف دیکھا، زمین پھٹ گئی، زمین پھٹنے لگی، زمین میں زلزلے آنے لگے، زمین میں تباہی برپا ہو گئی، 3 زلزلے آئے۔ قاضی تبرک نے دیکھا، قیام الدین نے بھی دیکھا، خوف کھا گیا، بھاگتا ہوا ہے قاضی تبرک کے پاس۔ قاضی تبرک کیا کہا تھا کہ جب صابر کو غصہ آتا ہے، جب صابر کو جلال آتا ہے، وہ زمینیں پھاڑ دیا کرتا ہے اور یہ کلیئر چل کر راکھ ہو جائے گا، کلیئر بھسم ہو جائے گا، اب کیا ہوگا؟ قاضی تبرک نے کہا یار تو ٹینشن نہیں لیتا ہے، ہمارے پاس وہ عورت ہے، دیکھ وہ 11 بار تجھے زمین ہلا کے دکھائے گی۔ قاضی تبرک نے اس عورت کو بلایا اور بلانے کے بعد اس عورت سے کہا اس کو 11 بار زمین ہلا کے دکھاؤ۔ اب ایک بات یاد رکھیں، جادو کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا جادو ہو، لیکن زمین نہیں ہل سکتی جادو کے بل۔ جادوگر آنکھوں پر نظر تو باندھ سکتا ہے، نظر بندی تو کر سکتا ہے اور ہلتے ہوئے دکھا تو سکتا ہے، لیکن زمین ہلا نہیں سکتا، آسمان ہلا نہیں سکتا۔ وہ عورت آئی، اس نے نظر بندی کر دی، آنکھوں پر نظر کر دی، جادو کر دیا آنکھوں پر۔ اب قاضی تبرک نے کہا دیکھ ابھی 11 بار زمین ہلے گی۔ قاضی تبرک نے اتنا کہا، قیام الدین نے دیکھا 11 بار زمین ہلی، لیکن زمین نہیں ہلی تھی، اس کی آنکھوں کا دھوکا تھا۔ وہ
نو ٹینشن ہو گیا. اسی دوران آ گیا اور صابر پاک پھر آیا, پھر سب سے اگلی صف پر بیٹھ گئے. اور صابر پاک جب اگلی صف پر بیٹھے تو قاضی تبرک آ گیا. قاضی تبرک نے کہا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے, باہر جاؤ. صابر پاک پیچھے آ گئے. پھر صابر پاک دوسرے صف پر آ گئے. ایک آیا زمیندار, اس نے کہا آپ یہاں نہیں بیٹھ سکتے, پیچھے جاؤ. صابر پاک پھر پیچھے چلے گئے. پھر ایک تیسرا آیا, اس نے کہا پیچھے جاؤ, یہاں تک کہ پیچھے پیچھے کر کے مسجد سے باہر نکال دیا. اور جب صابر پاک مسجد سے باہر نکلے اور جب دیکھا حسرت بھری نگاہوں سے آج بھی جمعہ چھوٹ رہا ہے, آج بھی جمعہ جا رہا ہے, تو صابر پاک نے پکارا. قاضی تبرک نے جیسے ہی رکوع کیا, جیسے ہی سارے لوگ رکوع میں گئے, تو صابر پاک نے کہا اے مسجد, سارے لوگ رکوع میں چلے گئے, تو کیوں نہیں رکوع میں جاتی ہے؟ جیسے ہی صابر پاک نے اتنا کہا تھا تو مسجد گر گئی, سارے لوگ بھسم ہو گئے, سارے لوگ دب گئے. قاضی تبرک وہ بھی اس کے اندر ختم ہو گیا, قیام الدین وہ بھی اس کے اندر ختم ہو گیا. گلزاری دوڑ کے آئی, گلزاری بھاگتے ہوئے آئی, کہنے لگی یا صابر پاک آپ نے یہ کیا کر دیا؟ دشمنوں سے مارا تو مارا, میرا بیٹا بھی مار دیا. ارے میرا بیٹا آپ کا تھا, میرا بیٹا تو آپ کا چاہنے والا تھا, میرے بیٹے کو کیوں مار دیا ہے, میرے بیٹے کو کیوں دفن کر دیا ہے, میرے بیٹے کو کیوں اس سے مار دیا ہے؟ صابر پاک نے کہا گلزاری سن لے, تیرا جو بھی بیٹا ہے ہاتھ پکڑ کے اٹھا لے گا. اس نے کہا اتنے بڑے ملبے میں اپنے بیٹے کو کہاں پہچانوں گی, اپنے بیٹے کو کیسے دیکھوں گی جو میرا بیٹا ہے؟ صابر نے کہا جس لاش کا ہاتھ پکڑے گی وہی تیرا بیٹا ہو جائے گا, جس لاش کا ہاتھ پکڑ کے اٹھائے گی وہی تیرا بیٹا ہوگا. وہ آگے بڑھی, اس نے ایک لاش کا ہاتھ پکڑا, اٹھایا تو کوئی اور ہی تھا, اسی کا بیٹا تھا. اللہ کے لوگوں قبول کے لگا بھاگتے تھے, شاہد زمانہ کی تھے, محتاج کے گردی حامل تھے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث البراء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. محتاج